دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ آج لگ رہا تھا صحیح معنوں میں ان کی زندگی مکمل ہوئی ہے۔ مجھے اب تک اس بات کا دکھ تھا کہ تم اس طرح مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ کیا اللہ نے مجھے آزمایا تھا اور تم نے میری آزمائش کو مکمل نہیں ہونے دیا تھا مجھ پر؟ آج مجھے احساس ہوا کہ تمہارا فیصلہ بالکل صحیح تھا۔ جب بیٹی کا باپ بنا ہو تو احساس ہوا اگر وہ تم سے مجھے بیٹی ملتی اور اگر کبھی غلطی سے تمہارا گزرا ماضی اس کے سامنے آتا تو پھر میری بیٹی کا کیا فیوچر ہوتا؟ واقعی دنیا سے کبھی معاف نہیں کرتی، اسے اس بات کی سزا دیتی۔ جمشید کو یقین تھا کہ آج کے بعد وہ کبھی اسے اس بات کی سزا دیتی جس میں اس کا کچھ قصور بھی نہ تھا۔ میں نے تمہیں معاف کیا حیا، میرے سارے حق جو تم پر نکلتے تھے ان سب کو معاف کیا، اور آج کے بعد میری تمہارے لیے یہی دعا ہوگی قیامت کے دن تم اللہ کے سامنے سرخرو ہو سکو۔ مجھے یقین ہے تم جہاں ہوگی وہاں عزت بھری زندگی گزار رہی ہوگی۔ اللہ تمہیں خوش رکھے، یہی میری دعا ہے تمہارے لیے اور ہمیشہ رہے گی۔ آج وہ اکیلا بیٹا اس خط کو پڑھا۔ جمشید کو یقین تھا کہ آج کے بعد وہ کبھی دکھی نہیں ہوگا، اب خوش رہے گا، کیونکہ حیا کے فیصلے سے اس نے سمجھوتا کر لیا تھا۔ حیا بیٹی جلدی سے آؤ، ایک اور ساتھی آیا ہمارا، مسٹر سکندر نے کہا۔ یہ ایک اولڈ ہوم تھا لندن کا جس نے آنر وہ مسز سکندر ہر نئے آنے والے شخص کو خوشی سے ویلکم کرتی، اور حیا سب کی پیاری بیٹی تھی، سب کی جان بستی تھی اس میں، اور وہ سب پر اپنی جان چھڑکتی تھی۔ یہی اس کی خوبصورت زندگی تھی اور یہی اس کا مقصد تھا۔ یہ مسز جانسن ہے، ان کا بیٹا ان کو چھوڑنے آیا ہے، مسٹر سکندر نے حیا کو بتایا، جو بلیک اسکارف پہنے ایک باوقار لڑکی لگ رہی تھی۔ مسز جانسن نے حیا کی طرف دیکھ کر پوچھا، یہ کون ہے؟ یہ حیا جمشید ہے، اس اولڈ ہوم کی مینیجر، مسٹر سکندر نے کہا۔ سب بوڑھے لوگ مل کر مسز جانسن کا ویلکم کرنے آئے تھے۔ میں حیا جمشید ان سب کی بیٹی ہوں، کیا مجھے اپنی بیٹی بنانا پسند کریں گے؟ حیا نے انگلش میں کہا۔ انداز میں اس کا آنے والی سے ہوتا تھا۔ مسز جانسن جو سخت تاثرات لیے بیٹھی تھی، روڈ انداز میں ایک دم اٹھی اور حیا کو اٹھایا جو اس کے سامنے دو زانوں بیٹھے پوچھ رہی تھی، اسے گلے لگا لیا، اس کی پیشانی چوم لی۔ ہاں تم میری بھی بیٹی ہو، انہوں نے کہا، اپنے رکے ہوئے آنسو بہائے جنہیں حیا نے بہت محبت سے صاف کیا، اور ہم سب آپ کی فیملی ہیں، اب ہمارا سب کا گھر ہے، سب نے مل کر کہا۔ مسز جانسن سے نئی زندگی مبارک ہو مسز جانسن۔ کچھ دیر بعد وہ سب گھل مل گئے۔ حیا اپنے روم میں گئی، جمشید کی فوٹو کو دیکھ کر مسکرائے، یہ اس کی روٹین تھی۔ اگلے دن وہ سب کے ساتھ ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ اچانک ایک منظر نے اس کی آنکھوں میں خوشی بھر دی، اور وہ منظر تھا جمشید خانزادہ کی بیٹی کا لائیو کوریج۔ آج تمہاری بیٹی کو میڈیا نے کتنا زبردست کوریج دیا ہے، بہت خوشی ہوئی، اور تمہاری باپردہ بیوی کو دیکھ کر میں بے انتہا خوش ہوئی ہوں۔ تم اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکے ہو، میں بہت خوش ہوئی ہوں۔ اللہ تمہیں ساری دنیا میں جہاں کی خوشیاں دیں، تم اس دنیا میں کامیابیاں دیکھو اور آخرت میں بھی کامیاب ہو، یہی دعا ہے تمہارے لیے۔ سب سکون ملا تھا سے چھپ کر اس نے آنسو پوچھے۔ آج اس کی دل کو بے انتہا کہا جا رہی ہو ہے؟ مسٹر سکندر نے پوچھا۔ شکرانے کے نفل پڑھنے تھے، وہی پڑھنے جا رہی ہوں۔ اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرنا تو بنتا ہی تھا۔ جمشید خانزادہ کی ہر خوشی پر وہ یوں ہی شکرانے کے نفل ادا کرتی تھی، اور اسی طرح اسے سکون ملتا تھا۔ ایک سال بعد آپ یہاں پر مسٹر جمشید خانزادہ؟ مسز سکندر نے حیرت سے پوچھا۔ کون نہیں جانتا تھا لندن کے اس بزنس ٹائکون کو؟ میرا بزنس پارٹنر مسز جانسن کا بیٹا ڈینم جانسن کار ایکسیڈنٹ میں گزر چکا ہے، ان کو آخری دیدار کروانا ہے اپنے بیٹے کا، اور وہ افسوس ہوا۔ انہوں نے کہا میں بلاتی ہوں ان کو، اور آپ ہمارے مینیجر سے بھی بات کر لیں، مسٹر سکندر سے میں نے کہا۔ کچھ دیر بعد وہ بیگ کیے ہوئے تھا، اسی وقت کمرے کا دروازہ کھلے۔ وہ مسز سکندر نے کہا، مسٹر جمشید خانزادہ، یہ ہماری مینیجر مس حیا جمشید۔ وہ دونوں نے ایک دوسرے کو روبرو دیکھ کر شاک ہی ہوئے تھے۔ چند لمحے سنبھلنے کے بعد وہ اصل بات پر آئے۔ جمشید اس کو باوقار حلیے میں دیکھ کر بے انتہا خوش ہوا تھا، اسے فخر سا محسوس ہوا تھا، اس پر اتنا
اعتماد انداز اور خود کے نام کے ساتھ اس کا نام جوڑ کر واقعی اس نے اچھی بیوی ہونے کا حق ادا کیا تھا۔ کہیں کوئی بچی، کوئی خلش تھی، وہ بھی آج دور ہو گئی تھی جمشید خان زادہ کی۔ اس وقت کی حیا اور آج کی حیا میں نمایاں فرق تھا، شاید اتنا اعتماد اور اتنا سکون وہ بھی نہیں دے سکتا تھا اسے۔ دونوں کی آنکھیں ایک دوسروں کی میں باتیں کر رہی تھیں، یہ بھی ایک محبت کا انداز تھا۔ انوکھی محبتوں میں عشق ایسے محبت پر دونوں کو دیکھ کر مسکرا اٹھا۔ آج عشق بھی اپنے ہونے پر نازا تھا۔